بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں محمد حسن وعلیکم السلام، منتہا وعلیکم السلام. ابھی میں آپ کو بیٹے کچھ تصاویر دکھاؤں گی اور آپ نے تصویروں کو دیکھ کے بتانا ہے کہ کیا یہ تصویریں ہمیشہ سے باقی رہتی ہیں. ہمیشہ رہتی ہیں. یہ درخت کی تصویر ہے. ایک دفعہ ہم درخت کو پہلے بیج لگاتے ہیں، پھر چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر بڑا درخت ہو جاتا ہے. پھر کیا درخت بننے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے کیا؟ کون دے گا جواب؟ جی آیان محمود، آپ بتاؤ بیٹے. جی میم یا تو کوئی اسے کاٹ دیتے یا تو یہ خود ہی گر جاتا ہے. شاباش. جی ہانیہ. مس کوئی ہوتے ہیں جو تاروں کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ انہیں کاٹ دیتے ہیں. ہاں وہ حفاظتی اقدامات کے طور پہ کاٹ دیا جاتا ہے. ان مس کی مطلب کیونکہ وہ تراش. نیچے نا زمین میں کرنٹ آ جاتا ہے. جی اصل میں وہ یوں کاٹ دیتے ہیں، وہ تو بجلی کی تاروں کے پاس ان پودوں کی تراش خراش کرتے رہتے ہیں، یعنی چھانٹی کرتے رہتے ہیں شاخوں کی، تاکہ وہ بجلی کی تاروں میں نہ الجھیں. جیسے کہ آیان محمود نے بتایا کہ یا تو لوگ درختوں کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے درخت کی، یا پھر وہ خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے، جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں یا بیماری لگ جاتی ہے درخت کو. بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ درخت ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں یہ ایک عمارت ہوا کرتی تھی کبھی، ہے نا، یہ کوئی قلعہ لگ رہا ہے. یہ قلعہ بھی کبھی جب یہ بنا ہوگا تو کتنی بہترین اپنی شکل میں ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کس میں تبدیل ہو گیا؟ یہ ٹوٹی پھوٹی عمارت کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اردو میں حمد میں بتایا تھا نا جب ہم نے پڑھا تھا، حمد پڑھی تھی جب ہم نے. جی ام ایمن. ام ایمن بیٹے ایک شور سا آ رہا ہے. جی ٹوٹی پھوٹی. اچھا شانزے بتائیں گی. شانزے نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اور بھی اٹھایا ہوا بچوں نے. کھنڈر. شاباش کھنڈر. سید اصغر حسین نے بھی کھنڈر جواب دیا چیٹ میں. آیان محمود نے بھی کھنڈر صحیح جواب ہے. کھنڈر کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی عمارت کو. جب ہم نے حمد پڑھی تھی تو اس کو پڑھا تھا ہم نے کھنڈر کہتے ہیں. یہ عمارت جس وقت بنی ہوگی اس وقت بڑی عالیشان عمارت ہوگی، اس کے آثار سے اندازہ ہوتا ہے. سمن کا بھی جواب ٹھیک ہے، ایمان فاطمہ کا بھی جواب ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ کھنڈر بھی موجود نہیں رہے گا، سرے سے یہ غائب ہی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے درخت، نہ صرف درخت بلکہ عمارتیں. آمنہ اسرار صحیح جواب ہے بیٹے. بلکہ عمارتیں بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، ہمیشہ قائم نہیں رہتی. اسی طرح انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو پیدا کرتا ہے بچے کی صورت میں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے اس پہ، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر ایک چیز جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے ایک خاص وقت تک قائم رہتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. کچھ چیزوں کا وقت زیادہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا وقت کم ہوتا ہے. بالکل اس جانور کی طرح جیسے یہ ڈائناسورز ہوا کرتے تھے کبھی کسی دور میں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے، لیکن ان کی ہڈیاں ملی، ان کے فاسلز ملے، تو ہم انسانوں کو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے کبھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے جانور بھی پھرا کرتے تھے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس جانور کا نام و نشان مٹا دیا. آج اس جانور کی طرح کا کوئی بھی جانور موجود نہیں ہے، ان کی صرف ہڈیاں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے. آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے، شاباش سمن نے ٹاپک بھی پہچان لیا ہے. آج ہم جو عنوان پڑھیں گے، جو سبق پڑھیں گے،
اس کا نام ہے آخرت کا دن، اور یہ آپ کا کی کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، دیکھیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. جو چیز بنائی جاتی ہے وہ چیز ایک نہ ایک دن ختم بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے، یہ اس کے بس میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے یہ بات کہ وہ اچھا کام کرے یا برا. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے یا کوئی اور برا آدمی یا انسان ہے تو ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بنایا ہی برا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آج تک دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ اچھی ہی پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بری چیز پیدا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے بعد ہمیں عقل دے دی، ہم اچھے اور برے میں پہچان کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر خود فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کون سا راستہ چننا ہے. تو اچھائی اور برائی کرنا ہمارے اپنے بس میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شخص برا ہے تو اسے بنایا ہی برا ہے، اس کے تو نصیب میں ہی برا لکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم خود رستہ چنتے ہیں، اچھا یا برا. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اچھا کام کرے یا وہ برا کام کرے. اب ہم اچھے کام جو انسان کرتا ہے اسے ہر شخص پسند کرتا ہے، سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرتا ہے، یہ اچھے ہیں، اچھے انسان ہیں. اب عبدالستار ایدھی صاحب تھے، وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، پیسہ جمع کرتے تھے لوگوں سے اور پھر لوگوں کی ہی مدد کیا کرتے تھے. انہیں ساری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اچھے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں پھر ساری دنیا کو وہ برے ہی لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اچھا کام کرنے والا انسان مجھے بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا. ایمان انایا بیٹی ایک جگہ بیٹھ کے بیٹے کلاس لو، اٹھ کے نہیں جاؤ چندہ. اور جو برے کام کرے گا وہ مجھے بھی برا لگے گا، آپ کو بھی برا ہی لگے گا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اختیار دے دیا کہ اچھے کام کرو یا برے، آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا کہ ہمیں برائی پسند آئے تو ہم برے کام کر لیں، اگر اچھائی پسند آئے تو اچھے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ کے ہم نے پڑھے تھے اسماء حسنہ، صفاتی نام، اللہ کی خوبیوں والے نام. اس میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العادلو. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف، اور عادلو کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا. اب جب انسان جیسا کام کرے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دے گا، اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ سب سے بڑا حاکم ہے، تو اللہ انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح انصاف کرے گا؟ ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کو جو انسان پسند آ جائے گا اس کو انعام دے دیا اور جو نہیں اچھا لگتا اس کے ساتھ بات بھی نہ کی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. کتنا ہی اچھا انسان ہو، اگر ہمیں نہیں پسند آ رہا تو ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے. یہ چیز انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو کیا کرے گا، اگر کوئی برے سے برا انسان بھی ہوگا اور اس نے معمولی سی نیکی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا انعام دے گا. ٹھیک ہے. کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، کسی نے قتل کیا ہے، لیکن کبھی زندگی میں اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں کہے گا کہ بھئی یہ تو چور ڈاکو ہے، چلو اس کو چھوڑ دو، ضائع کر دو اس کی نیکیاں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کا انصاف کا تقاضا یہ ہے، اس کی تقاضا یعنی ڈیمانڈ یہ ہے اللہ کے انصاف کی کہ برے سے برے انسان کی ہوئی نیکی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، یعنی اس کو اس کا صلہ ملے گا. چھوٹا سے چھوٹا اچھا کام بھی کسی نے کیا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ انعام ضرور دے گا، اور برا کام اگر کیا ہوگا کسی نے تو اس کی سزا بھی
ضرور ملے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ پر ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں, ایگزامز کو اردو میں کہتے ہیں امتحان, اس کا رزلٹ یعنی اس کا نتیجہ کب نکلتا ہے؟ جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا رزلٹ کب آتا ہے؟ جی آیان محمود. پیپر کے اینڈ میں. شاباش, پیپرز کے اینڈ میں, یعنی کہ رزلٹ کے لیے پیپرز ختم ہونا ضروری ہے. موسیٰ بن راشد کہہ رہے ہیں پی ٹی ایم میں, یعنی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. ویری گڈ, یہ بھی اچھی بات کہی ہے کہ رزلٹ کب نکلتا ہے؟ جب آپ کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ رکھی جاتی ہے, اس دن والدین کو بھی بلایا جاتا ہے اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں نا. تو رزلٹ کے لیے ضروری ہے, نتیجہ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ امتحان ختم ہو, ٹھیک ہے, پیپرز آپ کے ختم ہو جائیں. منتہا بیٹی اب آ رہی ہے آواز؟ دیکھیں اب آئی ہے. اچھا جی, تو پیپرز ختم ہونے چاہیے. اب یہ دنیا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, یہ بھی ایک ایگزام ہے, یہ بھی ایک امتحان ہے. اب ایگزام کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس دنیا کو؟ اس دنیا کو ہم ایگزام کیوں کہہ رہے ہیں, امتحان کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی عروج. جی عروج بیٹا, عروج آپ کو انمیوٹ کرو آپ اپنے آپ کو. جی, یہ دنیا امتحان کیسے ہے؟ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹے باقی بچوں کو تو آ رہی ہے. سمن کہہ رہی ہے مس وائس از کلیئر. مس آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا دیکھیں بیٹے, کوئی اس میں اسپیکر میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یس, یہ دیکھیں منتہا کہہ رہی ہیں آ میم رہی ہے. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹے باقی بچوں کو آ رہی ہے میری آواز؟ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹے عروج آپ کی مجھے آ رہی ہے, میری آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ یہ دیکھیں ایمان نایا کہہ رہی ہے مس آ رہی ہے میم آواز. ابھی بھی نہیں آ رہی. آمنہ کو بھی آ رہی ہے. میم بیٹے نہیں آپ آ رہی. میری جان میں مجھے کب سے آواز بھی نہیں آ رہی. بیٹے آپ کے اسپیکر میں کوئی ایشو ہوگا. میم نہیں آ رہی آپ کی آواز. ٹھہرے, عروج کو میسج کر کے بتانا پڑے گا. سیدہ عروج, میم ابھی بھی نہیں آ رہی. اچھا ٹھہرے. نہیں آ رہی. عروج بیٹی ایک منٹ رک جائیے. سیدہ, ہاں ٹھہرے, سیدہ عروج کو میں واٹس ایپ کرتی ہوں. السلام میم نہیں علیکم آ عروج رہی بیٹی, ابھی. آپ کے بیٹے اسپیکر میں مسئلہ ہے چندہ, ورنہ سارے بچوں سب بچے کہہ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے. ایمان, ہانیہ, اختر, سمن, سب کو آ رہی ہے. بیٹے آپ اپنے اسپیکر چیک کرو. اچھا جی, عروج کو واٹس ایپ پہ میں نے وائس میسج بھیجا ہے, ان کو اگر وہاں سن لیں گے تو. اچھا جی, تو یہ دنیا بھی ایک امتحان ہے. ہمارا تھوڑا سا وقت, سب کو آ رہی ہے, ام ایمن کو بھی آ رہی ہے, عبد المعید کو بھی آ رہی ہے, موسیٰ کو بھی آ رہی ہے, سمن کو بھی آ رہی ہے. عروج کو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو ان کے اسپیکر میں ایشو ہوگا نا. یہ دنیا ایک امتحان ہے. اچھا اب میں بات کر رہی تھی دنیا امتحان کیسے ہے. بالکل اس طرح دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور کہا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی, برے کام کرو گے تو دوزخ ملے گی, یعنی اچھے کاموں پہ انعام ملے گا. تو یہ ایک امتحان ہوا. اب یہ ہم پہ چھوڑا ہے, اگر مجھے انعام لینا ہے تو اچھے کام کروں, ٹھیک ہے, اور سزا بھگتنی ہے تو برے کام کروں گی. تو یہ ایک امتحان ہے. اب امتحان کی تیاری کی جاتی ہے نا, آپ جیسے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں
اپنے سلیبس سے. آپ کو سال کے شروع میں سلیبس دے دیا جاتا ہے کہ یہ اردو کا سلیبس ہے, یہ انگلش کا سلیبس ہے, یہ اسلامیات کا سلیبس ہے, اس سلیبس سے آپ تیاری کریں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں سلیبس دیا ہے ایک خاص وقت کے لیے. جیسے ایگزام ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, 15 دن ایگزام ہوتے ہیں, لیکن پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں, پھر 15 دن اس پیپرز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد رزلٹ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک خاص ٹائم کے لیے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلیبس دیا ہے جس سلیبس سے ہم نے تیاری کرنی ہے. اور وہ سلیبس کون سا ہے, پہلے یہ کون بتائے گا؟ اللہ ہم نے کون سے سلیبس سے پڑھ کے تیاری کرنی ہے؟ جی موئز کاشف اور ایان کاشف کہاں گئے؟ نام چلا گیا, ادھر ادھر ہو گیا. جی موئز جی کرو بیٹ جی. مسلمان. شاباش. ایمان ہمارا یعنی کہ اسلام. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا سلیبس بھیجا ہے, قرآن مجید ہمیں دیا ہے جس میں شاباش قرآن, ایمان, قرآن, شاباش. سب کے جواب موسیٰ, سید اصغر, آیان محمود, منتہا, سب کے جواب ٹھیک ہیں. یہ قرآن کا شاباش سمن, ٹھیک ہے جواب. قرآن میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے, ایک کتاب دے دی ہے جس میں تمام چیزیں موجود ہیں. اب اس سلیبس سے ہم نے تیاری کرنی ہے. اب ہم اس سے تیاری کریں گے, اگر اچھی تیاری ہو جائے گی, پیپر اچھا ہو جائے گا ہمارا, تو ہم وہ سلیبس کیا ہے؟ اسلام ہے, اور اسلام کی تمام باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہم نے پیپر دے دیا. اب ہم زندگی میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں, جو اچھے کام کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہم پیپر دے رہے ہیں نا. ہم نے کسی غریب کی مدد کی تو اس کا مطلب ہے ہم نے پیپر دیا ہے, ایک اچھائی کا کام کیا ہے, نیکی کا کام کیا ہے, ہم نے کسی کو خوش کیا ہے, کسی کو اچھی بات کی ہے, اس کا دل خوش ہو گیا ہے, کسی سے ایسی بات کر دی کہ دوسرا مسکرایا ہے, ٹھیک ہے, کسی کی پیسے سے مدد کر دی, کسی کے اچھے کام سے مدد کر دی, رستے میں سے کانٹا اٹھا دیا, جھاڑی ہٹا دی, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کسی کو کپڑے دے دیے, اس طرح امی ابو کا کہنا مانا, فرما برداری کی, نماز پڑھی, روزہ رکھا, یہ سارے کام جو ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیپر دے رہے ہیں. اب یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم امتحان دے رہے ہیں اس دنیا میں. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سارا امتحان دے رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے پیپرز نوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے پیپرز آپ کو پتہ نہیں ہمارے کام نوٹ ہوتے جا رہے ہیں, جو دائیں اور بائیں کندھے پہ فرشتے موجود ہیں وہ ہمارے ان تمام کاموں کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں خود ہاتھوں سے لکھنا نہیں پڑ رہا, لکھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں. کرام کاتبین کہتے ہیں نا انہیں, جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس نوٹ بک میں جو ہمارا نوٹ ہوتا جا رہا ہے کام, کیا کرے گا؟ وہ نوٹ بک اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی نا, اس کا رزلٹ, ہماری ایگزام کا رزلٹ نکالنے کے لیے. تو اس رزلٹ کے لیے اللہ کیا کرے گا کہ ایک دن اس دنیا کو ختم کر دے گا, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. جی شانزے کیا کہہ رہی ہیں؟ جی شانزے. میرے آپ پچھلی والی سلائڈ کیا پھر سے دکھا سکتی ہیں؟ جی اچھا بیٹی, میں یہ کر کے پھر شروع سے دکھا دیتی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. جب ظاہر ہے دنیا ختم ہو جائے گی تو اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ المعیدو. المعیدو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے پیدا. اب ظاہر ہے بات سمجھنے والی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا. ظاہر ہے انہیں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ, تو پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ المعیدو ہے. اس نے اگر ہمیں ایک دفعہ پیدا کیا ہے تو دوسری بار پیدا کرنے میں تو اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ ہمیں دوبارہ پیدا کر دے گا. اور پھر وہ ہم سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دے گا, ایک بڑے میدان میں. جیسے پی ٹی ایم ہوتی ہے, جیسے آپ کا اینول رزلٹ ہوتا ہے, ایک بڑے سے میدان میں آپ لوگوں کو ٹینٹ لگا کے جمع کیا جاتا ہے,
سب کو، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں والدین بھی ہوتے ہیں، اس میں ٹیچرز بھی ہوتی ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جمع کر کے پھر رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جمع کرے گا، اور یہ دن ہوگا قیامت کا. ٹھیک ہے، یہ قیامت کا دن ہوگا. اچھا، اب شانزے، چونکہ میرا خیال ہے شاید لیٹ آئی تھیں، شانزے کے لیے میں دوبارہ لگا دوں سلائیڈز کو. وہ بچے جو لیٹ آئے تھے، ٹھیک ہے. یہ بیٹے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ایک سلائیڈ اور پیچھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جیسے درخت ہیں، جیسے عمارتیں تو انسان بناتا ہے، لیکن یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا کہ ہم وہ عمارتیں بنائیں. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، اور بھی کئی چیزیں بنائی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، وہ چیزیں ہمیشہ قائم نہیں رہتی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح انسان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان ڈائناسورس کو بنایا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا. تو ایسے ہی انسان بھی ایک وقت آئے گا جب ختم ہو جائیں گے، اور وہ دن ہوگا آخرت کا دن. ٹھیک ہے، یہ آپ کا صفحہ نمبر 21 ہے. میں نے شروع میں بچوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا میں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. خلیفہ کا ہم مطلب پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے، نائب، یعنی ہم اللہ کی نمائندگی کرنے آئے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، اگر ہم اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں، وہ شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے، نمائندگی کرنے والا. اگر میں اچھے کام کروں گی، میں اللہ کی نمائندگی کروں گی، اور خدا نہ خواستہ اگر میں غلط رستے پہ نکل جاؤں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں شیطان کی نمائندگی کر رہی ہوں، خدا نہ خواستہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نمائندگی کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو اچھے کام کرے یا برے کام کرے. ٹھیک ہے، ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ برا کام کرنے والے کے تو نصیب میں ہی اللہ تعالیٰ نے برا کام لکھا تھا، تو اس میں اس آدمی کا کیا قصور ہے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں برائی نہیں لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قسمت ہر انسان اپنی خود بناتا ہے. ٹھیک ہے، اچھائی اور برائی کا رستہ تو انسان خود چنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو نہیں لکھ کے دیا ہمیشہ سے کہ یہ برے رستے پہ چلے گا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ابھی نہیں ہوا وہ بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کیا ہوگا. جو انسان اب تک پیدا ہو چکے ہیں، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسان آگے جا کے کیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ مس عرفہ جو ہیں وہ جب بوڑھی ہو جائیں گی تو کیا کریں گی، کس طرح کے کام کریں گی، نمازیں پڑھیں گی کہ نہیں پڑھیں گی. ٹھیک ہے، روزے رکھیں گی کہ نہیں رکھیں گی، اچھائی کے کام کریں گی کہ نہیں کریں گی مس عرفہ، برے کام تو نہیں کریں گی خدا نہ خواستہ. اب یہ اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی میں آئندہ آنے والے وقت میں کروں گی کام، وہ میں اپنی مرضی سے کروں گی. ٹھیک ہے، اب جب میں اپنی مرضی سے کروں گی تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب تو لے گا نا. پھر قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ کہ یہ برا کام کیا تھا تم نے، اپنی مرضی سے کیا تھا، میرے کہنے پہ تو نہیں کیا تھا، بتاؤ پھر کیوں کیا تھا. اب وہاں پہ ہم مکر بھی نہیں سکیں گے، یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے نہیں نہیں اللہ میاں میں نے کب کیا تھا. جھوٹ تو ہم بول ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فلم کی طرح ہر چیز ہماری آنکھوں کے آگے چلا دے گا. تو یہ اختیار انسان کے پاس ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے کام کریں گے تو ہمیں سب پسند کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ میں برے کام کروں گی تو مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. نہ آپ پسند کریں گے بچے، نہ کوئی بڑا پسند کرے گا، سب مجھے برا سمجھیں گے. یہاں تک سمجھ میں آئی ہے بات بیٹے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ شانزے بیٹے آپ کو بھی آ گیا تو یس لکھ دو. چندہ ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ٹھیک، ویری گڈ. اچھا، اب ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العادلو.
اللہ عدل کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی, اللہ بہت بہترین طریقے سے اس کے ساتھ انصاف کرے گا. ٹھیک ہے. نارملی ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت اچھا انسان بھی ہو, ہم اسے پسند کرتے, لیکن کبھی اس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ساری زندگی ہم اس کو بولتے رہتے ہیں فلاں وقت تم نے یہ غلط کام کیا تھا, فلاں وقت تم نے غلط کام کیا تھا. اور اگر کوئی برا انسان ہو جو برائی کرتا ہو, لیکن وہ اچھے راستہ برائی کو چھوڑ دے اور اچھے کام کرنا چاہتا ہو, تو ہم اسے ٹوکتے رہتے ہیں, تم تو چور تھے, تم کیا اچھا کام کرو گے, تم تو ڈاکو ہو, تم تو جھوٹ بولتے ہو, تم تو سچ بول ہی نہیں سکتے. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی برا انسان ہوگا روز قیامت اور اس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کے اچھے کاموں پر انعام دے گا. وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ بھئی اس نے تو ساری زندگی چوری ڈاکہ مارا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع کر دو. ایسا ہرگز نہیں کرے گا. یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. کسی کی نیکی ضائع نہیں کرے گا وہ. اور برائی اگر کسی نے کی ہوگی تو پھر اس کی برائی پر سزا بھی ملے گی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کے ساتھ انصاف کرے گا ہر طرح کا. اب جب بچوں نے بتایا کہ مس جب ہم پیپر دے دیتے ہیں تو ہمارا رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. رزلٹ نکلتا ہے, سب لوگ اس رزلٹ کی سیریمنی میں شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے کاموں کا رزلٹ دینا ہے. تو رزلٹ جب اللہ تعالیٰ دے گا, نتیجہ دے گا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیپرز ہمارے ختم ہو جائیں. ہم دنیا میں آئے ہیں پیپرز دینے کے لیے. ہم یہ پیپر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے کام کریں گے تو انعام مل جائیں گے, برے کام کریں گے تو سزا مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ دنیا کیا ہے, ایک امتحان کی طرح ہے. آپ سمجھیں کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, سمجھدار, عقل آ جاتی ہے جب ہمیں. ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہیں, ابھی آپ کو وہ شعور نہیں ہے, وہ سمجھ نہیں ہے جو بڑے جوان ہونے کے بعد جب آپ 18 سال کے ہو جائیں گے ماشاءاللہ, تو آپ اچھے اور برے میں فرق کر سکیں گے بہت اچھی طرح. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. جب انسان عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے, بالغ کا مطلب یہ ہے عقل اور سمجھ والا ہو جاتا ہے, جب وہ اپنے طور پہ خود سے فیصلہ کر سکتا ہے انسان, تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان شروع کرتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ہم نے پڑھا نا کہ بہترین انصاف والا ہے, کہ چھوٹے سے بچے سے بھی کوئی غلطی ہو جائے, 3 سال کے بچے سے, 4 سال کے بچے سے, تو وہ سمجھ والا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. وہ تو بچہ ہے, بے سمجھ ہے ابھی. حساب کتاب ہوگا جب ہمیں عقل اور شعور آ جاتا ہے, ہم بالغ ہو جاتے ہیں جب, تب سے امتحان ہمارا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں بڑے ہونے کے بعد سے, اس کام کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. اس وقت سے اللہ تعالیٰ کام گننا شروع کرے گا کہ اس نے یہ اچھے کام کیے, یہ اچھے کام کیے, یہ برے کام کیے, برے کام کیے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کا بچہ اگر آپ کو چٹکی کاٹ دے, آپ کو کوئی نیچے دھکا دے کے گرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا خیال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا ہے, امتحان ہے, اس میں ہم ایک خاص ٹائم کے لیے آئے ہیں. جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس دنیا کو ختم کرے گا. اور اس دنیا میں جو امتحان ہم نے دینا ہے اس کا سلیبس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور وہ ہے قرآن مجید یعنی کہ اسلام. اس سلیبس سے ہم نے تیاری کرنی ہے اور اچھی طرح سے پیپر دینا ہے. اس سلیبس کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر امتحان کا نتیجہ نکلے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو ختم کرے گا, پھر دوبارہ پیدا کرے گا, ایک جگہ جمع کرے گا, اور وہ دن ہوگا قیامت کا. تو آج ہم نے صرف جن چیزوں کا مطالعہ کیا, جو چیزیں پڑھیں, وہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک خاص وقت کے لیے بنائی ہے, ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی. اچھے اور برے کام کا اختیار بھی انسان کے پاس ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنی مرضی سے اچھا کام کرتے ہیں, اپنی مرضی سے برا کام کرتے ہیں. اچھے کام کریں گے تو انعام مل جائے گا, برے کام کریں گے تو سزا ملے گی. اور اللہ سب سے بڑا حاکم اور انصاف کرنے والا ہے. وہ ایک دن اس دنیا کو ختم کرے گا اور قیامت کے روز تمام لوگوں کو پیدا کرے گا. یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بیٹے؟ اچھا جی چلیں, اب نہیں ہے مسئلہ تو کوئی یہ بتائیں, کیا اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اس دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی؟ عبد المعید. نو میم. نہیں, ایک دن کیا ہوگا اس چیز کے ساتھ؟ میم وہ سب مر جائے گی. شاباش, ختم ہو جائے گی. ویری گڈ. اب جلدی جلدی سے انمیوٹ کر کے بتاتے جائیں گے, ٹھیک ہے. کیا انسان برے کام اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے؟ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی مرضی سے ایمان انایا؟ کیا اللہ کی مرضی سے برے کام کرتے ہیں وہ لوگ؟ نو نو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. نو شیطان کی ہم؟ مرضی, ہاں شیطان ان کو پاتا ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. شیطان ان کو بہکاتا ہے, پھر ان کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, شیطان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, تو اپنی مرضی سے پھر غلط کام کرنے لگتے ہیں. شاباش, ویری گڈ, بالکل صحیح جواب ہے. اچھے کاموں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ گھر میں بھی اچھے کام کرتے ہیں تو امی آپ کو کیا, قادری, سیدہ منتہا قادری. تحفہ. تحفہ, جی شاباش, ویری گڈ. انعام, تحفہ. گھر میں بھی آپ کو اسی طرح ہوتا ہے, اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو انعام ملتا ہے, تحفہ ملتا ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کرے گا, تحفہ دے گا ہمیں انشاءاللہ. برے کام کرنے پہ ہمیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ جی اصغر حسین کاظمی. شاباش ایمان, ایمن جواب ٹھیک ہے آپ کا بھی, معید کا بھی ٹھیک ہے. جی بیٹے اصغر حسین. جب ہم برے کام کریں گے جی تو ہمیں جی, سزا ملے گی, تو جب ہمیں ہم سزا, اچھے جی تو ہمیں شاباش, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھے کام کریں گے تو تحفہ اور انعام مل جائے گا, برے کام کریں گے تو سزا. ایمن کا بھی جواب ٹھیک ہے. سفیان آپ کا بھی ٹھیک ہے جواب, شاباش. ہاں جی, کیا یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی؟ یہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس دنیا کو بنا دیا, ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے, اب یہ کیا ہمیشہ رہے گی؟ عبد الرحمن آپ بتاؤ بیٹے. ایمن جواب ٹھیک ہے. عبد المعید آپ کا بھی ٹھیک ہے. عبد الرحمن بیٹے انمیوٹ کرو, جواب دیں. سید اصغر کا بھی جواب ٹھیک ہے. انیکا کا بھی جواب ٹھیک ہے, شاباش. عبد الرحمن انمیوٹ ہی نہیں کر رہے. الاف بیٹے آپ بتاؤ. الاف, جی بیٹے. نو میم. شاباش, یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. ویری گڈ. المعیدو, اس کا کیا؟ ہاں عبد الرحمن اب کیا انمیوٹ, پھر میوٹ کر لیا. عبد الرحمن کیا کر رہے بیٹے؟ المعیدو کا مطلب کیا ہے؟ چلیں اب بتائیں ہمیں. جب آپ انمیوٹ کر لیں بیٹے تو جواب دے جی. المعیدو, جب انسان سب مر جائیں, ختم ہو جائیں گے تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ شاباش موسیٰ, صحیح جواب ہے. عبد المعید صحیح جواب ہے. عبد الرحمن بیٹے آپ سے کہہ رہی ہوں, آدھی آواز آئی مجھے آپ جسے نہیں آتا. نہیں نہیں, ہاں آئے گا آئے گا. دیکھیں میں آپ کو ہنٹ دیتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پیدا کیا ہے, پھر ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عبد الرحمن پھر آپ نے انمیوٹ کر لیا, ابھی آپ دے سکتے ہیں جواب. جی سب, عبد المعید ٹھیک جواب. عروج فاطمہ بالکل ٹھیک جواب. موسیٰ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں کوئی اور جواب دے دے. جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوا اس سے پوچھوں گی. محمد حسن, محمد حسن انمیوٹ جلدی کرو بیٹے, شاباش. ایمن صحیح جواب ہے آپ کا. فاطمہ اکمل کا بھی جواب ٹھیک ہے.
मोहम्मद हसन बेटे आपसे पूछ रही हूँ मैं चंदा, मिस एक दिन आएगा जब, शाबाश बिल्कुल ठीक है सुफियान आपका जवाब। बेटे आप लोग अनम्यूट करोगे तो जवाब दे सकोगे चंदा। हाँ मोहम्मद हसन। जैन आप बताएं। जी शाबाश, बताइए बताइए। टीचर कौन सा क्वेश्चन? मेरे बेटे स्क्रीन पे आ रहा है सवाल, ये सबसे लास्ट वाला। अल मुईदो का क्या मतलब है? अल्लाह ताला हमें मरने के बाद क्या करेगा? दोबारा जिंदा करेगा। शाबाश, अल मुईदो का इसका मतलब है दोबारा पैदा करने वाला। ठीक है, जिंदा करने वाला। शाबाश फातिमा अकमल ठीक, सुफियान ठीक, असगर हुसैन ठीक, शाबाश। इतना आसान सी बात थी, इतने तो मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा बेटे ये देखें आपका घर का काम है मेरे बच्चों, सफा नंबर 24 पर मौजूद जायजे के सवाल नंबर 1, 2 और 3, ये 3 सवाल। ठीक है, वैसे तो 5 हैं टोटल, लेकिन आपने जो हम ने आज पढ़ा उससे मुताबिक जो 3 सवाल हैं सिर्फ वो करने हैं। सवाल नंबर 1, 2 और 3 ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे। ठीक है, ये मैंने लाल रंग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इधर ना अलिफ 3 के साथ मिलके 13 लगने लगता है, इस वजह से। तो ये आपका आज का होमवर्क है, आपका घर का काम है, उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे। ये बच्चे मुझे लगता है इनकी लाइट चली गई थी, दोबारा से आए हैं। ठीक है बेटे, ये आज का काम है आपका। इंशाल्लाह ताला अब हमारी क्लास उर्दू की होगी 10:40 पर, फिर उस क्लास में दोबारा मिलेंगे और दुआ करें कि उस वक्त तक बारिश ना हो ताकि हमारी क्लास होती रहे। कल की तो बहुत बारिश हुई है ना, कल की तो